السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ آل آف یو. تمام اسٹوڈنٹس جو حاضر ہیں اس وقت اور کچھ اسٹوڈنٹس کی ابھی جوائننگ باقی ہے. کل جو ہے چیپٹر نمبر 2 کے میں نے کوشچن کروایا تھا. آج اس کا لاسٹ کوشچن کروانا ہے. تمام اسٹوڈنٹ آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے بتائیں. صاف آواز سب کو آ رہی ہے؟ مجھے ٹائپ کر کے بتا دیجیے گا. چلے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. کوشچن نمبر 3 ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. سوال نمبر 3 ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. اب سب سے پہلے جی سوال نمبر 3 ہے اور اس چیپٹر کا لاسٹ لانگ کوشچن ہے یہ. سب سے پہلے ہیڈنگ آئے گی ختم نبوت کا مفہوم. ختم نبوت کا مفہوم. اسٹارٹ کرنے لگا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور مختلف اوقات میں انبیاء مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف اور مختلف اوقات میں انبیاء مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے. مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے. لائن ریپیٹ کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور مختلف اوقات میں انبیاء مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے اور یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا. اور یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام انبیاء کے لیے ہے اور کائنات کے تمام علاقوں کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اور کائنات کے تمام علاقوں کے لیے ہے۔ اور جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہیڈنگ آئے گی ختم نبوت قرآن کے دلائل کی نظر میں۔ ختم نبوت قرآن کے دلائل کی نظر میں۔ دلیل کی جمع دلائل۔ اچھا پچھلی والی پریویس والی لائن دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں میں۔ اور جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیراگراف دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور مختلف اوقات میں انبیاء مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اور کائنات کے تمام علاقوں کے لیے ہے۔ اور جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی ختم نبوت قرآن کے دلائل کی نظر میں۔ ہیڈنگ میں نے ٹائپ کر کے سینڈ بھی کر دی آپ کو، ختم نبوت قرآن کے دلائل کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیو لائن میں لکھیں گے انورٹڈ کاماز کے اندر،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. ادھر آؤ, بولو سر کلاس سے. میڈم رقیہ بلا رہی ہے, مس فرزانہ بلا رہی ہے. میڈم رقیہ بلا رہی ہے, مس فرزانہ بلا رہی ہے. بولو سر اوپر کلاس رہے, دروازہ بند کر کے جانا. دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. ہم نیو لائن میں آ جائیں گے. یعنی نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خاتم النبیین ہیں, اس کے بعد انورٹڈ کاما کلوز کر دیں گے, پھر نیو لائن پر آ جائیں گے آپ. یعنی نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, ٹائپ کر کے میں نے سینڈ کیا آپ کو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, نیو لائن میں انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے, فرما دیجئے کہ اے لوگو فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. نیو لائن پر آ جائیں گے آپ, انورٹڈ کاماز یہاں کلوز کر دیں گے. اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, نیو لائن میں لکھا جائے گا, اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے.
اب پیراگراف اسٹارٹ کریں گے. چونکہ نبی کا کام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. چونکہ نبی کا کام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. چونکہ نبی کا کام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور دین کی دعوت پھیلانا ہے. اور دین کی دعوت پھیلانا ہے. اور دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. اور دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا. اور آنے والے لوگوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور دستور حیات. اسوہ اور دستور حیات مقرر کر دیا. اور آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور دستور حیات مقرر کر دیا. لہذا تکمیل دین کے بعد تکمیل دین کے بعد نبی کی ضرورت اور نبوت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. لہذا تکمیل دین کے بعد نبی کی ضرورت اور نبوت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اس لیے اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے. تکمیل دین کے بارے میں ارشاد ہے کہ تکمیل دین کے بارے میں ارشاد ہے کہ نیو لائن میں انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی دین لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی دین لے کر آئے. آپ کی تشریف آوری سے دوبارہ ریپیٹ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی دین لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو بھی پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ
اپنے اختتام کو بھی پہنچا۔ اس لیے اب نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں یہ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی دین لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو بھی پہنچا۔ اس لیے اب نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ لاسٹ ہیڈنگ لکھی جائے گی اب، ختم نبوت حدیث کی روشنی میں۔ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم واضح کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم واضح کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ختم نبوت کا مفہوم واضح کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل کی مثال پیش کی، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل کی مثال پیش کی۔ محل میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی۔ محل میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی۔ دیکھنے والے نے کہا محل کیا ہی خوبصورت ہے۔ دیکھنے والے نے کہا محل کیا ہی خوبصورت ہے، اگر اس میں یہ خلا بھی پر ہو جائے، اگر اس میں یہ خلا بھی پر ہو جائے۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے نبوت کا محل تکمیل کو پہنچا۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے نبوت کا محل تکمیل کو پہنچا۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں یہ،
اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل کی مثال پیش کی۔ محل میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی۔ دیکھنے والے نے کہا محل کیا ہی خوبصورت ہے، اگر اس میں یہ خلا بھی پر ہو جائے۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے نبوت کا محل تکمیل کو پہنچا۔ نیو لائن پر آئیں گے آپ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ختم ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ختم ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہ آنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہ آنے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہ آنے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، نیو لائن میں لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ لاسٹ ہیڈنگ آئے گی اب اجماع صحابہ کرام۔ اجماع صحابہ کرام، اجماع الف جیم میم الف ما عین ساکن۔ اجماع یا مجتمع ہونا یا جمع ہونا، یہ ایک جیسے معنوں میں آتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا متفقہ یعنی ایک فیصلہ، اجماع صحابہ کرام۔ یعنی ختم نبوت کے بارے میں صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ کیا تھا یا متفقہ رائے کیا تھی، اس کے مفہوم یہ ہوگا۔ پیراگراف سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کی مصلحت یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ٹائپ کر کے سینڈ کیا ہے میں نے، ہر قسم کی
مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت مدعیان نبوت کا مطلب ہے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد بالسیف کی جہاد بالسیف کی جہاد بالسیف کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف تلوار اٹھانا، سیف تلوار کو کہتے ہیں، جہاد بالسیف کی، اور جنگ یمامہ میں 700 صرف حفاظ قرآن 700 صرف حفاظ قرآن 700 صرف حفاظ قرآن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ پیراگراف۔ اجماع صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد بالسیف کی، اور جنگ یمامہ میں 700 صرف حفاظ قرآن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ لکھ لیا سب نے یہاں تک؟ تمام اسٹوڈنٹس نے یہاں تک لکھ لیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ چیپٹر بھی ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں تک تمام کا کام اگر ہو چکا ہے تو اس کو فیئر کر لیجئے گا تاکہ سیٹرڈے کو اس کو چیک کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بھی کل نیو ٹاپک کے ساتھ کلاس جوائن کریں گے انشاءاللہ، کل ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ آل آف یو۔